السلام علیکم دوستو، میں ہوں محسن اور میں آپ کو اپنے چینل ڈیلی اردو خبریں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوست، میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے نیوزی لینڈ میں، اس کے بارے میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرسٹ چرچ میں گزشتہ روز مساجد کی جانے والی دہشت گردی کے مرکزی ملزم کو آج صبح کرسٹ چرچ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے اس کا 5 اپریل تک ریمانڈ منظور کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ برینٹن ہیریسن پر ابتدائی طور پر قتل کی دفعات لگائی گئی ہیں، لیکن اس پر مزید دفعات بھی لگائے جانے کا امکان ہے، جبکہ مزید لوگ بھی زیر حراست ہیں۔ 28 سالہ آسٹریلوی شہری برینٹن ہیریسن نے عدالت میں پیش کے دوران ریلیف یا ضمانت کی اپیل نہیں کی، نہ ہی برینٹن کے وکیل نے ایسا کوئی مطالبہ عدالت کے سامنے رکھا ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات میں نیوزی لینڈ پولیس کر رہی ہے، جس میں آسٹریلوی پولیس بھی بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر مائک ویلنگ کا کہنا ہے کہ خطے کا انسداد دہشت گردی یونٹ بھی اس سلسلے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ مرکزی ملزم کی عدالت پیشی کے دوران غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کیا گیا تھا، لیکن عدالت کے باہر کافی تعداد میں لوگ جمع تھے جنہوں نے سماعت سے قبل ہی اسے پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کیا۔ ایسے مرکزی ملزم کو عدالت لایا گیا ایک ڈاکو بردار شخص نے مجرم پر حملے کی غرض سے عدالت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ نیوزی لینڈ ہیرلڈ کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ شخص نے میڈیا کو بتایا کہ وہ برینٹن پر چاقو کے وار کرنا چاہتا تھا۔ ملزم کو عدالت میں قیدیوں کے سفید صف میں پیش کیا گیا۔ برینٹن نے عدالت میں کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی اور خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن دوران سماعت برینٹن انتہا پسند سفید فام تنظیم کا نشانہ بنتا رہا۔ یہی نہیں، کمرہ عدالت میں برینٹن بالکل خاموش تو رہا، لیکن کھڑکی باندھ کر صحافیوں کو دیکھتا رہا اور کھسیانی ہنستا رہا۔ قبل ازیں نیوزی لینڈ پولیس کمشنر مائک بش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نیوزی لینڈ کے شہریوں کو یقین دلاتا ہوں کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم تمام ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تھیں کچھ اب تک کی اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی اردو خبریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ